اسلامی اور دینی بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں ہماری گفتگو ماہ محرم سے متعلق بعض اہم سنتوں سے متعلق گزری تھی، اور دوسرا پہلو جس کا تعلق ماہ محرم کی بڑی بدعتوں سے ہے، اور اس کے اختراع، اس کے جنم سے متعلق ہماری گفتگو باقی رہ گئی تھی، اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ تشیع، شیعیت، رافضیت کی اصل یہودیت ہے، جیسا کہ ابن تیمیہ، ابن حجر اور ان کے علاوہ دیگر اہل علم نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ اور یہودیت کے تعلق سے، یہود کے تعلق سے اور ان کے عقائد کے تعلق سے ایک ہلکی سی گفتگو ہم نے گزشتہ جمعہ میں کی تھی۔ ان کی خباثت، ان کی شقاوت اور ان کی رذالت کو ہم نے مختصراً کلام اللہ، قرآن مقدس سے، اور خود جو ان کی خباثتیں، ان کی اپنی تحریف کردہ کتاب جس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ، جس کا عربی میں ٹرانسلیشن کیا گیا ہے الکتاب المقدس العہد القدیم کے نام سے، ہم نے اس سے کچھ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، اور ذکر کرتے 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 ہم عبداللہ ابن سبا تک اپنی گفتگو کو لے کر کے آئے تھے۔ آج مختصراً اپنی گفتگو کو آپ کے سامنے بیان کریں گے، تاریخ، حقائق کو آپ کے سامنے بیان کریں گے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جو چیزیں ثابت ہیں، ابن عمر سے جو چیزیں ثابت ہیں، عبد الرحمن ابن ابی بکر سے جو چیزیں ثابت ہیں، ان کو آپ کے سامنے بیان کریں گے مختصراً انشاءاللہ العزیز۔ عبداللہ ابن سبا، حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے، امام طبری رحمہ اللہ نے، ابن سعد رحمہ اللہ نے اپنی اپنی تواریخ کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر ذکر کیا ہے۔ ابن سعد القمی الاشعری یہ کہتا ہے، کانا ابن سبا یہودین من صنعاء بالیمن، کہ ابن سبا، عبداللہ ابن سبا جس کا لقب ابن السودا ہے، یہ دراصل یمن کے ایک شہر صنعاء کا رہنے والا تھا۔ آپ جانتے ہیں ایک مشہور عالم علامہ امیر صنعانی رحمہ اللہ، صنعانی، جتنے بھی جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں مقام صنعاء کے، یہ وہی علاقہ ہے یمن کے اندر، آج بھی یہ صنعاء کے نام سے یمن میں موجود ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں سعودی عرب میں، بشار المجیدی، یمن کے رہنے والے، انہوں نے باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ آج بھی یہ صنعاء کے نام سے یمن کے اندر موجود ہے۔ یہ عبداللہ بن سبا دراصل یمن کا رہنے والا ایک یہودی شخص تھا۔ آپ جانتے ہیں یہودیوں کو چڑ تھی، یہودیوں کے دلوں میں حسد تھا، یہودیوں کے دلوں میں حقد تھا، بغض تھا، کینہ کپٹ تھا، کہ آخر کیسے ممکن ہے
کہ ایک نبی، ایک رسول جو ان کی قوم کی طرف بھیجا جانا تھا وہ قریش کے اندر پیدا ہو جائے، وہ بنو ہاشم کے اندر پیدا ہو جائے۔ اس شخص کو چڑ تھی، اس کو موقع نہیں ملا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو موقع نہیں ملا، ابو بکر کے زمانے میں اس کو موقع نہیں ملا، عمر کے زمانے میں سازشیں رچنے کا آخر اس کو موقع مل گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور یہ وہاں سے چل کر کے مدینہ آیا۔ اسلم علی ید علی رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر اس نے بظاہر اسلام قبول کیا، حقیقت میں یہ منافق تھا، نفاق اس کے اندر گھسا ہوا تھا، یقیناً یہ یہودی النسل تھا، اور حقیقت میں جو یہودیت کی خباثت اور رذالت اور کمینگی، حد درجہ جو کمینگی ہو سکتی ہے وہ اس شخص کے اندر موجود تھی۔ اس نے بظاہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد اب ظاہر سی بات ہے مسلمانوں نے اس کو مسلمان سمجھا، اپنے علاقے میں یعنی مدینہ منورہ میں ٹہلنے لگا، پھرنے لگا، چلنے لگا، لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا۔ لیکن مسلمان اس چیز سے نابلد تھے، ان کو خبر نہیں تھی کہ آخر اس کی سازش کیا ہے۔ دھیرے 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 جب اس نے دیکھا کہ مسلمان اس کو پسند کر رہے ہیں تو مدینہ منورہ کے اندر ہی اس نے جائزہ لیا، ایک نظر دوڑائی کہ مسلمان اس پر کافی بھروسہ کرتے ہیں۔ مدینہ سے کوفہ پہنچا، کوفہ سے بصرہ پہنچا، بصرہ سے شام پہنچا، شام سے مصر پہنچا، تمام علاقوں میں، تمام خطوں میں اس نے چکر لگائے، چکر کاٹے، اور لوگوں کو اپنا گرویدہ بناتا رہا، لوگوں کو اپنی جماعت میں شامل کرتا رہا، یہاں تک کہ جب اس نے دیکھا کہ لوگ اب میری بات مانتے ہیں، لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، اس نے وہیں سے شروع کر دیا ایک ہلکا سا زہر آلود تیر اس نے چھوڑا۔ کیا تیر تھا؟ کہنے لگا ان لکل رسول وصیہ وان علیٰ وصی رسول اللہ۔ اس نے کہا کہ ہر رسول کا ایک وصی ہوتا ہے، ہر رسول کا ایک ایسا قریبی ہوتا ہے کہ جس کو رسول کچھ چپکے سے باتیں بتائیں، لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں، لیکن لوگوں نے، ابو بکر نے، عمر نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت کو چھین لیا ہے، حتیٰ کہ عثمان نے ابھی جو وقت میں موجود ہیں انہوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت کو چھین لیا ہے، لہذا علی احق من عثمان بالخلاف۔ اس نے کہا علی جو ہیں یہ عثمان سے خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ ایک ہلکا سا اس نے تیر چھوڑا، اور لوگوں نے کہا کہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مواقع پر، بے شمار جگہوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کی ہے، ان کے فضائل بیان کی ہیں، لہذا علی عثمان کی جگہ پر ہونے چاہیے تھے۔ اب لوگوں نے دھیرے دھیرے اس کی بات کو ماننا شروع کر دیا، اور اس نے یہی نہیں، اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ اس نے مسلمانوں کے اندر ایک دوسرا زہر آلود تیر چھوڑا اور کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ یہ الہ ہیں، معبود ہیں، اللہ ہیں، جو آسمان سے اتر کر کے نعوذ باللہ زمین پر آ چکے ہیں۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معبود قرار دیا۔ ایک اور عقیدہ اس نے ظاہر کیا، عقیدۃ البدع کے نام سے، جس کو کہا جاتا ہے، اہل علم ذکر کرتے ہیں بدع کی تعریف میں، اس نے کہا کہ اللہ رب العالمین کو کسی چیز کا علم اس وقت ہوتا ہے جب وہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہونے سے پہلے اللہ کچھ نہیں جانتا، نعوذ باللہ۔ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی، علی کو معبود قرار دیا۔ یہی نہیں بلکہ
मुसलमानों के दरमियान इसने एक फितना बर्पा कर दिया और उधर कूफा के लोगों को इसने इकट्ठा किया और उधर बसरा के लोग भी इकट्ठा हुए। शाम से कुछ लोग इसके साथ आके मिले, मिस्र से कुछ लोग आकर के इसके साथ मिले और ये सारे के सारे मदीना के अंदर आए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना के अंदर हाकिम थे, उनका दौर खिलाफत था। मकसद क्या था? हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को किसी तरह सल्तनत से उतारा जाए। यही नहीं बल्कि अंदरूनी साजिशों के मुताबिक उस्मान को शहीद किया जाए, उस्मान को कत्ल कर दिया जाए। और यही हुआ। 22,000 की तादाद में मदीना के अंदर ये लोग पहुंचे, बाद रिवायतों के मुताबिक 12,000। बहरकैफ तारीखी रिवायतें हैं कई हजार लोग मदीना के अंदर पहुंचे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को कहा गया, बाद साहबे किराम आए कि आप मदीना से चले जाइए, मदीना से निकल जाइए, ये साजिश रचने वाली कौम है, ये आपको कत्ल कर देगी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, मैं अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिवार छोड़ करके, रसूलुल्लाह की सोबत छोड़ करके, रसूलुल्लाह का जो पड़ोस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही मदफून है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिवार छोड़ करके किसी दूसरे जिवार को तरजीह नहीं दे सकता। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मना कर दिया, कहा कि आपको कत्ल कर देंगे। कहा हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, कहा अल्लाह काफी है और वो बेहतर कारसाज है। लिहाजा उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार किया। कहा अच्छा ठीक है, आप इनकी बात नहीं मानते, आप हमारी बात नहीं मानते, बड़े बड़े साहबे किराम की बात नहीं मानते, तो कम से कम इतना कीजिए, ये जो आ रहे हैं, ये जो घुस रहे हैं मदीना के अंदर, कम से कम इनको रोकिए। कहा क्या कहा? तारीख ने जुमला याद किया, कहा मा उहिब्बु अन अलक़ल्लाह व फी उनुक़ी कतरतु दमिन लिम्रिइन मुस्लिमिन, मैं इस बात को पसंद ही नहीं करता कि अल्लाह से क़यामत के दिन मिलूं और मेरी गर्दन के अंदर किसी मुसलमान के खून का एक कतरा भी हो। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक भोले से थे, बेचारे प्यारे से सहाबी थे कि जिनके बारे में इमाम रहमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लोगों ये वो सहाबी है, ये वो सहाबी है, इंसान तो इंसान, जमीन वाले तो जमीन वाले, अर्श के नीचे रहने वाले, आसमानों पे रहने वाले फरिश्ते भी इससे शर्म करते हैं, इससे हया करते हैं। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ बगावत करने वाले ये सबाई टोले, ये सबाई फितने, ये सबाई साजिशों को रचने वाले और उनका सरदार, उनका सबसे बड़ा सरगना अब्दुल्ला इब्न सबा ने लोगों को इकट्ठा किया, मुहासरा किया उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर का। और एक बदबख्त दाखिल हुआ, गाफकी दाखिल हुआ, उसने तीर चलाया हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर। बाद रिवायतों में आता है, लेकिन वो रिवायतें झूठी हैं, कि आकर के किसी ने दाढ़ी पकड़ी, किसी ने गर्दन पकड़ी, ये सारी की सारी रिवायतें झूठी हैं। सही बात यह है कि सबसे पहले हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तीर लगा और तीर लगने के बाद हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह के कलाम की तिलावत कर रहे हैं। और इसी पर बस नहीं किया, गिरे और मुसहफ को अपने ऊपर चिपकाया। लेकिन इस बदबख्त ने, जो इस दावे वाले थे, ये दावा कर रहे थे कि हम मुसलमान हैं, नुरीदुल्लाह व रसूला, हम अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी चाहते हैं, उन्होंने, उनमें से एक बदबख्त ने कुरान को अपनी लात से मारा, अपनी लात से मारा, कुरान को दूर गिराया और नाम देता था खुद का कि मैं मुसलमान हूं। वो कहता था कि मैं अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी चाहता हूं, अली को मुकद्दम करना चाहता हूं, क्योंकि अली उस्मान से ज्यादा हक रखते हैं। इसने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर ज़र्ब लगाई तलवारों की। यही नहीं बल्कि जिक्र किया जाता है कि 33 नेज़े मारे गए, 33
تیر چلائے گئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور 34 ضربیں تلوار کی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح شہید کر دیا جاتا ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آگے بڑھتی ہیں اور سنو تاریخ اٹھاؤ. مسلمانوں اپنی تاریخ بھول گئے ہو تم. تاریخ اٹھاؤ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آتی ہے بچانے کے لیے. کہا کیا کرتے ہو؟ کہا سن ہم آج اس کو مار کے رہیں گے. کہا کیوں مارتے ہو؟ کہا اس کو مارتے ہو؟ ارے اس کو مارتے ہو جس نے غزوہ تبوک میں جب مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا تو سب سے پہلے اٹھا تھا اور کہا تھا اے اللہ کے رسول اونٹ میں پیش کرتا ہوں, اے اللہ کے رسول تلواریں میں پیش کرتا ہوں, اے اللہ کے رسول نیزے چاہیے میں پیش کرتا ہوں, گھوڑے چاہیے میں پیش کرتا ہوں. عثمان تھا. جب مسلمانوں کو پانی کی کمی تھی تو بیر روما کو خریدنے والا کوئی نہیں, عثمان غنی تھا. آج اسی عثمان کو شہید کیا جا رہا ہے اور ان کی بیوی بچانے کے لیے پہنچتی ہیں. یہ بدبخت اٹھا. ایک بدبخت عمر بن حمق, واقعی وہ احمق تھا, بے وقوف تھا, دنیا کا سب سے بڑا. وہ اٹھا ہے اور اس نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری سچی مخلص بیوی کے ہاتھ کو بھی کاٹ دیا. یہ حال تھا. ابتدا فتنے سے ہوتی ہے, ابن سبا کے فتنے سے ہوتی ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی. اب یہاں سے مسلمانوں کے درمیان ایک فتنہ کھڑا ہوا اور اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں طرح طرح کے فتنے ہوئے. اس کے بعد حضرت حسن کا دور آیا. اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو حکومت کا حاکم بنا دیا, سلطان بنا دیا. عبد الرحمن ابن ابی بکر, عبداللہ بن زبیر نے مخالفت کی. کہا یزید کو حاکم نہ بنائیں. مقصد ان کا یزید کی ذات پر نہیں تھا. سن لیجئے, بہت جھوٹی روایتیں پیش کی جاتی ہیں. صحیح روایتوں کے مطابق مقصد یزید ابن معاویہ کی ذات پر نہیں تھا حملہ کرنا, ابن زبیر کا اور ابن ابی بکر کا نہیں, بلکہ مقصد یہ تھا کہ معاویہ اگر آج اپنے بیٹے کو آپ حاکم بنا دیں گے, خلیفہ مقرر کر دیں گے تو یہ تسلسل برقرار رہے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہی کی نسل میں حکومت چلنا شروع ہو جائے. اس لیے ان دونوں نے مخالفت کی تھی. بس اس کے بعد یہ خاموش ہو. اس کے بعد کہیں پر بھی کسی روایت میں نہیں ملتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے یا ابن ابی بکر نے کچھ کہا. کچھ نہیں, خاموش ہو. صرف اتنا. اب یہ بات کہی جاتی ہے کہ یزید ابن معاویہ کو کیوں حکمراں بنایا گیا. اس کی 2 وجہ. پہلی وجہ, یزید کو جو حاکم بنانے کی وجہ تھی کہ وہ حکومت کے معاملات میں تجربے کار تھے. وہ حکومت کے معاملات کو سمجھتے تھے. آپ جانتے ہیں کسی مسجد کے ٹرسٹی کو جو بنایا جاتا ہے تو اس کو دیکھ کر کے بنایا جاتا ہے. یہ نہیں کہ وہ بہت زیادہ بڑا حافظ قرآن ہے, بہت بڑا نیک ہے, نیک بنا کر کے, نیک دیکھ کر کے نہیں بنایا جاتا ہے ہمارے علاقوں میں. بلکہ آدمی جو ٹرسٹی بناتا ہے, جو ذمہ دار بناتا ہے کسی مسجد کا یا کسی ادارے کا, اس کے فضائل کو دیکھ کر کے نہیں بنایا جاتا ہے. اگر فضائل کے دیکھ کے بنایا جاتا تو معاویہ کے دور میں بڑے بڑے عمرا موجود تھے, بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. ابن عمر تھے, ابن عباس تھے, ابن زبیر تھے, یہ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے معاویہ کے دور میں. لیکن انہوں نے یزید کو اس لیے بنایا تھا کیونکہ حکومت کے معاملات میں ان کو تجربہ حاصل تھا. باپ نے حکومت کی ایک لمبے عرصے تک, معاویہ نے. اس کے بعد معاویہ کے باپ ابو سفیان بن حرب جو مشہور ہیں, انہوں نے حکومت کی تھی. ہاں, سرداران قریش کی. آپ جانتے ہیں یہ حکومت کا ایک سلسلہ قائم تھا. اور ظاہر سی بات ہے بچے جب اپنے باپ کو دیکھتے ہیں, اپنے والدادا کو دیکھتے ہیں, اپنے پردادا کو دیکھتے ہیں تو وہ سیکھتے ہیں. یزید ابن معاویہ کو حکومت عطا کرنے کی, حاکم بنانے کی ایک وجہ کہ وہ حکومتی معاملات میں تجربے کار تھے. دوسری وجہ جو اہم وجہ تھی کہ ان کو لوگوں کا سپورٹ حاصل تھا, مدد حاصل تھی. لوگ پسند کرتے تھے کہ بنو امیہ کے اندر ہی سردار ہوں. لوگ پسند کرتے تھے کہ بنو امیہ کے لوگ ہی امراء ہوں, حکمراں ہوں, کیونکہ وہ اچھی حکمرانی کرتے تھے اور اچھے طریقے سے وہ عمارت سنبھالے ہوئے تھے. آخر
بات آگے چلتے آگے بڑھاتے یزید ابن معاویہ کو حاکم بنا دیا گیا. کہاں پر ہیں یہ حاکم؟ دمشق میں، شام میں. اب ذرا سوچئے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہاں سے اصل قصہ شروع ہوتا ہے. غور سے سنیے گا. حقیقی روایتیں، تاریخی روایتیں، من گھڑت روایتیں اور صحیح روایتوں میں فرق کیجئے. صحیح روایتوں کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ جو شروع ہوتا ہے یزید ابن معاویہ کی خلافت کے بعد، وہ 5 مرحلوں پہ تقسیم کیا ہے ہم نے. پہلا مرحلہ مدینہ کا مرحلہ ہے، دوسرا مرحلہ مکہ کا مرحلہ ہے، تیسرا مرحلہ کوفہ کا مرحلہ ہے، چوتھا مرحلہ دمشق کا مرحلہ ہے، 5واں مرحلہ کربلا کا مرحلہ ہے. یہ 5 مراحل ہیں جس کو ہم نے تقسیم کیا ہے اپنے اس خطبے میں. پہلا مرحلہ مدینہ کے اندر جب حضرت یزید بن معاویہ کو خلیفہ مقرر کیا جا چکا ہے دمشق کے اندر، تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مدینہ منورہ میں کیا کوئی روایت ملتی ہے صحیح روایت جو اس بات کو بیان کرتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن معاویہ کی خلافت کے بعد کوئی اقدام کیا تھا کہ نہیں کیا؟ کوئی صحیح روایت آپ کو نہیں ملے گی. ساری کی ساری صحیح روایتیں خاموش ہیں. مدینہ کے تعلق سے کوئی تذکرہ نہیں. بعض جھوٹی روایتوں میں دونوں طرح کی بات ہے. کسی نے کہا ہے کہ وہ یزید بن معاویہ کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے کوفہ جا رہے تھے. بعض دوسری روایتوں میں اس کے برعکس ہے، کہا کہ نہیں بلکہ وہ ان سے کہا گیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کوفہ جا رہا ہوں. کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا یزید بن معاویہ کی بیعت کرنے جا رہا. دونوں طرح کی روایتیں لیکن دونوں جھوٹی ہیں. مدینہ سے متعلق جو صحیح روایت آپ کو ملے گی وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی کردار کا اس میں تذکرہ نہیں. اب مدینہ سے مکہ پہنچتے ہیں. مکہ پہنچے، مکہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق صرف اور صرف ایک حدیث ملتی ہے جو صحیح ہے. اس کے علاوہ جتنی سینکڑوں روایتیں سب من گھڑت جھوٹی موضوع روایت. وہ صحیح روایت کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں مکہ سے کوفہ کی طرف جانا چاہتا ہوں، میں مکہ سے نکلنا چاہتا ہوں. اس پر روکنے والوں میں سے ابن عباس تھے، جیسا کہ ہم نے ابھی شروع میں تذکرہ کیا. عبداللہ ابن عباس نے کہا حسین مت نکلو مکہ سے، مت جاؤ کہیں، کوفہ میں مت جاؤ، کوفہ میں مت جاؤ، منع کیا. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ یاد رکھیے وہ الفاظ، لَأَنْ أُقْتَلَ بِمَكَانٍ كَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُسْتَحَلَّ حَرَمُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ میں کسی دوسری جگہ قتل کر دیا جاؤں. انہیں پتا تھا کہ وہ شہید کیے جائیں گے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اپنی زندگی میں کہ میرا یہ بیٹا شہید کیا جائے گا. حضرت حسین دیکھ چکے تھے منظر کشی جو ہو رہی تھی اس وقت، وہ جان چکے تھے اس وقت کے منظر کو، جان چکے تھے فتنے بھڑک رہے ہیں، اشتعال انگیز ہیں فتنے، سب کچھ جان چکے تھے. اور اس موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی دوسری جگہ میں شہید کیا جاؤں، یہ زیادہ محبوب ہے میرے نزدیک کہ اللہ اور اس کے رسول کا حرم خون کے ذریعہ سے حلال کر لیا جائے. اللہ اور اس کے رسول کا حرم یعنی مسجد حرام، خانہ کعبہ، مکہ کو خون سے رنگ دیا جائے، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا. حضرت حسین کا یہ مقصد تھا. یہاں سے وہ نکل کے چلے جاتے ہیں. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب دیکھا کہ بہت بڑی بات کہہ دی ہے، خاموش، اور اس کے بعد اب کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. کوفہ کی طرف روانہ. کوفہ جانتے ہیں کوفہ کیا ہے؟ فتنوں کا علاقہ، ہاں، سبائیوں کا علاقہ، یہودیوں کا علاقہ، رافضیوں کا علاقہ، شیعوں کا علاقہ. جتنے بھی فتنوں نے جنم لیا ہے یہ سارے کے سارے فتنے عراق یعنی کوفہ سے اٹھ کر کے آئے ہیں. آپ دیکھ لیجئے تاریخ کے اندر یہ وہی کوفہ ہے میرے بھائیوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں پہنچتے ہیں، ایک وہاں سے ایک
قافلہ آتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی صحیح روایت ہے, یہ بھی صحیح روایت ہے. باقی جتنی بھی روایتیں ہیں بہت لمبی چوڑی داستان پیش کی جاتی ہے. بلکہ میں جب ممبئی میں تھا 2015 کے اندر تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک محرم سے لے کر کے 10 محرم تک شیعی مولوی رافضی مولوی تقریر کرتے ہیں. ایک محرم سے لے کر کے 10 محرم تک تقریر کرتے تھے. اس میں پہلے چاروں خلیفاؤں کو گالیاں دیتے تھے وہ لوگ. اس کے بعد حضرت حسین کا تذکرہ کرتے تھے, اور اتنا لمبا چوڑا تذکرہ کرتے تھے میرے بھائیوں کہ 5 دن 4 دن 6 دن وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے میں بیان کرتے تھے, جبکہ کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں, سب جھوٹ تھے. ابھی ہمارے ایک شیخ ہیں شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ, وہ ذکر کر رہے تھے کہ اب تو یہ حال ہے ممبئی کا ان کے گھر کے پاس کہ ایک محرم سے لے کر کے 10 محرم تک, ایک محرم سے لے کر کے 10 محرم تک لگاتار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے بیان کیے جاتے ہیں, بالخصوص ان کی شہادت کا قصہ. اور جتنی بھی روایتیں سب من گھڑت, جھوٹی, کذب بیانی پر مشتمل اور وضع پر مشتمل, ساری کی ساری موضوع من گھڑت روایتیں بیان کی جاتی. اور حسن کا تذکرہ کہاں تھا؟ یا حسین کے نعرے لگانے والے کبھی سنا ہے یا حسن کے نعرے لگاتے ہوئے؟ یا حسین, حسن بڑے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے ہیں, حسن بھی اور حسین بھی, لیکن آپ ان کو نہیں سنیں گے کہ ہم حسنی ہیں, حسینی خود کو کہیں گے, حسین کے نعرے لگائیں گے, لیکن حسن کہاں ہے؟ حسن کہاں ہے؟ ہاں, جو حسینی کے خلاف ہو جائے وہ ناصبی, اور میں کہتا ہوں جو حسن کے خلاف ہو, جو حسن کا نام نہ لے, جو حسن کی فضیلت نہ بیان کرے, وہ کون ہے؟ وہ کون ہے تمہاری نگاہ میں؟ حسین کے خلاف. حسین نام بہت عظیم ہے. سنو, دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ رہنے والے ہیں, جتنے بھی فرقے ہیں مسلمانوں کے, ہر فرقہ حسین سے محبت کرتا ہے. یہ غلط ہے کہنا کہ حسین سے کوئی محبت نہیں کرتا. حقیقت یہ ہے جو بدعتی ہیں, جو رافضی ہیں, جو شیعہ ہیں, یہ لوگ بھی حقیقت میں جانتے ہیں کہ یہ اہل حدیث, یہ دیگر فرقے والے, یہ دیگر جماعتیں والے, یہ دیگر طوائف, یہ سارے کے سارے حسین سے محبت کرتے ہیں, لیکن صرف اور صرف اپنا پیٹ پالنے کے لیے یہ عوام کو ورغلاتے ہیں کہ یہ لوگ حسین سے محبت نہیں کرتے. سچ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی اسلامی فرقہ ایسا نہیں ہے جو حضرت حسین سے محبت نہ کرتا ہو. ہر فرقہ, ہر جماعت, ہر گروہ, ہر طائفہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے. حضرت حسین کوفہ کے راستے میں ایک قافلہ وہاں سے چلتے ہوا آتا ہے, اور حضرت حسین اس سے پوچھتے ہیں کوفہ کا کیا حال ہے, کوفہ کا کیا حال ہے؟ کہا وہاں بڑا مسئلہ ہے, سپاہی بہت سختی کے ساتھ پہرے داری کر رہے ہیں, اور قریب ہے کہ کوئی فتنہ اس علاقے سے بھڑکے, لہذا کوفہ نہ جائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا سنا. یہ صحیح روایت ہے, یہ جو پیش کی ہے صحیح روایت ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی روایتیں سب جھوٹی ہیں, من گھڑت روایت ہے. صرف یہ روایت ملتی ہے کہ قافلے سے معلوم کیا, اور قافلے کی بات سن کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا پلان کینسل کر دیا, اور وہیں سے دمشق کی طرف روانہ ہو گئے. دیکھیے, پہلا مرحلہ مدینہ کا, دوسرا مرحلہ مکہ کا, تیسرا مرحلہ کوفہ جانے کا, اب چوتھا مرحلہ شروع ہو رہا ہے دمشق کی طرف. مقصد کیا تھا؟ خود باقاعدہ روایتیں کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں حضرت یزید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا چاہتا ہوں. دیکھیں, جو لوگ جھوٹی روایتیں پیش کر کے مکاری کے ساتھ, کذب بیانی کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں کہ یزید کے خلاف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغاوت پر اترتے ہوئے دمشق جا رہے تھے, ان کو حکومت سے نیچے کرنے کے لیے, ان کو ان کے تخت کو پلٹنا چاہتے تھے. یہ ساری کی ساری روایتیں جھوٹی ہیں, کس بیانی پر مشتمل, جا کے دیکھو اٹھا کر کے. بلکہ طبقات میں ابن سعد نے, ابن عساکر نے, اسی طرح سعد بن عبداللہ القمی الاشعری نے, اسی طرح طبری نے تاریخ, اپنی تاریخ کے اندر, اور اسی طرح امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر, ابن خلدون نے
اپنے مقدمے کے اندر ان سب نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ سچ اور جو ہے سچ جو واقعہ ہے، سچا واقعہ جو ہے وہ صرف اتنا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے دمشق کی طرف روانہ ہوئے، کس لیے؟ تاکہ وہ یزید کے ہاتھ پر جا کر کے بیعت کریں۔ اب وہاں پر جاتے ہیں، راستے میں مقام کربلا پر پہنچتے ہیں۔ دیکھیے کربلا 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 بہت نام ہے، سنا ہوگا۔ مقام کربلا پہ پہنچتے ہیں۔ مقام کربلا پہ پہنچنے کے بعد وہاں پر کوفہ کے کچھ سپاہی ان کو گھیر لیتے ہیں۔ کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ارادہ دمشق جانے کا ہے۔ کہا کیوں جا رہے ہیں؟ کہا یزید سے ملنے کے لیے۔ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ پوری سچی روایت ہے، پوری سچی روایت ہے، بالکل صحیح۔ سپاہیوں نے منع کر دیا، کہا نہیں، کہا ایسے نہیں جا سکتے، پہلے پرمیشن لینا ہوگی کوفہ میں جو گورنر ہے عبید اللہ ابن زیاد، اس کی پرمیشن لینا ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آرام سے مان گئے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ عبید اللہ بن زیاد کے پاس وہ لوگ گئے اور اتنا اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے کہ آخر کیا ہوا، پرمیشن دی یا نہ دی کچھ نہیں ملتا ہے، صحیح روایتوں سے کچھ نہیں ملتا ہے۔ اس کے بعد ادھر سے کچھ سپاہی اور کہا جاتا ہے کچھ نقاب پوش آتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ان کے ساتھ چونکہ پورے اپنے گھر والوں کو لے کر کے گئے تھے ان کا محاصرہ کر لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں مقام کربلا۔ جی ہاں، کربلا کے بعد، اور گھیرنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے ان کے سر کو قلم کیا گیا، ان کے سر کو اتارا گیا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے جو جھوٹی روایتیں ہیں کہ اس سر کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس پیش کیا گیا۔ یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو لا کر کے دکھائے صحیح سند سے، کسی بھی صحیح سند سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ ان کے سر کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کر کے جایا گیا اور عبید اللہ بن زیاد نے اس سر کو یزید کے پاس پیش کیا اور یزید کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا اور اس نے ان کے سر کو اس نیزے سے کریدا۔ یہ ساری کی ساری روایتیں جھوٹی ہیں، کس بیانی پر مشتمل ہیں، ان کا حقیقت سے اور صحیح روایت سے کوئی تعلق نہیں۔ یزید کی شبیہ کو برباد کرنے کے لیے، یزید کو برا بھلا کہنے کے لیے، یزید کو کافر، فاسق، فاجر، ظالم، جابر، جتنے بھی برے القاب ہو سکتے تھے وہ دینے کے لیے، اس کی بری صفتیں بیان کرنے کے لیے ان بدبختوں نے روایتیں کھڑی، اور جو اصل اس کا سرگنا تھا، جو اصل اس کا سردار تھا، جس کو ابن سبا یہودی کہا جاتا ہے، وہاں سے یہ سازش شروع ہوئی تھی، اس کو سب نے بھلا دیا، لیکن یزید کو سب یاد کرتے ہیں اور وہ بھی برے ناز۔ اس کے بعد کیا؟ شہادت ہو گئی۔ شہادت تو حمزہ کی بھی ہوئی تھی، نہیں ہوئی تھی؟ غزوہ احد میں کس کی شہادت ہوئی؟ حمزہ کی شہادت نہیں ہوئی تھی؟ شہادت تو جعفر کی بھی ہوئی تھی۔ شہادت علی کی نہیں ہوتی؟ شہادت عثمان کی نہیں ہوئی تھی؟ کیوں یاد نہیں کرتے ان کو؟ حسین کو یاد کرتے ہو، کرو، ٹھیک ہے، یاد کرنا چاہیے، لیکن عثمان کی شہادت کو کون یاد کرے گا؟ علی کی شہادت کو کون یاد کرے گا؟ جعفر ابن ابی طالب کی شہادت کو کون یاد کرے گا؟ یہ سب کہاں گئے؟ سید الشہداء حمزہ کی شہادت کو کون یاد کرے گا؟ کہاں گئے یاد کرنے والے؟ یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ میرے بھائیو سمجھو، یہودیت کے مقصد کو سمجھو، سبائیت کے مقصد کو سمجھو۔ انہوں نے تمہارے درمیان صرف فتنہ پروری پیدا کی ہے، انہوں نے تمہارے درمیان صرف فتنوں کو جنم دیا ہے، انہوں نے تمہارے درمیان مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں کے گروہوں کو لڑانے کا کام کیا، بانٹ دیا۔ ایک شیعت ہے، دوسرا سنیت ہے، بانٹ دیا، انہوں نے بانٹ دیا، اور مزے لے رہے یہودی، آج خوش ہے وہ۔ ان کا مقصد صرف اور کیوں؟ انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے آبا و اجداد بنو قریظہ، ہمارے آبا و اجداد بنو نذیر، ہمارے آبا و اجداد بنو قینقاع سے جب کچھ نہیں ہو سکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہ انہوں نے جنگی ہتھیار بہت استعمال کیے لیکن ہر ایک میں شکست کھائی، تب انہوں نے یہ حربے استعمال کیے اور لڑا، آج لڑا دیا، اور اتنا برا لڑایا ہے کہ حسین حسین کے نام پر لوگ اپنے سینوں کو چاک کر رہے ہیں، لوگ اپنے گریبان چاک کر رہے ہیں،
لوگ اپنے رخساروں کو پیٹ رہے ہیں، ہاں، جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ملتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، ہمارے طریقے پر نہیں، ہمارے راستے پر نہیں وہ شخص جس نے رخساروں کو پیٹا، من لطم الخدود، جس نے اپنے چہروں پر تھپڑ مارے، وشق الجیوب، گریبانوں کو چاک کیا، سینہ کوبی کی، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلی نعرے لگائے۔ آج دیکھو سب جاہلی نعرے لگانے پہ تلے ہوئے۔ حسن کا نام کبھی سنا ہے کسی سے؟ حسن کو کیوں یاد نہیں کرتے؟ وہ حسن کہ جس کے بارے میں امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرمائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح به بین فئتین عظیمتین، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، میرا یہ بیٹا، حسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور اللہ اس کے ذریعہ سے دو عظیم گروہوں کے درمیان اصلاح کرے گا، حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان۔ جنگ صفین میں دیکھ لیجئے کس نے اصلاح کروائی، کس نے صلح کری؟ یہ صلح کروانے والے تھے، لیکن آپ نے نہیں دیکھا ان کا مقصد کیا ہے۔ حسین کو جو انہوں نے اکسایا، یعنی ان کے خلاف جو لکھا، جو من گھڑت چیزیں پیش کی، مقصد آپ نہیں سمجھ رہے۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت کو برباد کیا جائے، ان کی شبیہ کو امت کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان خراب قرار دیا جائے۔ اور وہ کیا شبیہ تھی کہ حضرت حسین نے نعوذ باللہ یزید کے خلافت بغاوت کی۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان حکمراں کے خلاف بغاوت کرے، منع کیا گیا حدیث میں، گرچہ وہ کتنا بڑا ظالم ہو، گرچہ وہ کتنا بڑا جابر ہو، کتنی زیادہ ظلم و زیادتی کرنے والا ہو، الا یہ کہ وہ کفر صریح کا اعلان کر دے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ اب دیکھیے انہوں نے کیا کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے دوسری شبیہ بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ حضرت حسین نے نعوذ باللہ یزید کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی۔ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ پیش کرو تو سب کو پیش کرو، حمزہ کو بھی پیش کرو تو سارے صحابہ کرام کے باتیں پیش کرو۔ اچھا یزید کو کیوں لے کے آتے ہیں، کیوں گھسیٹتے ہیں؟ یزید کے پیچھے ان کا مقصد تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالی دی۔ دیکھو عراق، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ دیکھیے، سرچ کیجیے یوٹیوب پہ جا کر، انہوں نے ایک بہت بڑا کیک کاٹتے ہیں، سارے کے سارے ان کے مولوی، ان کے علماء سو، برے قسم کے بدبخت مولوی، ان کے بڑا کیک کاٹا، اور اس پہ کیا لکھا تھا؟ لعن اللہ ابا بکر و عمر، نعوذ باللہ، کہ اللہ کی لعنت ہو ابو بکر و عمر۔ ابو بکر پہ لعنت کرے گا بے وقوف، عمر پہ لعنت کرے گا بے وقوف احمق۔ ارے اس عمر پر، اس ابو بکر پہ لعنت کرتا ہے جس کے فضائل آسمان والے نے بیان کیے ہیں، جس کے فضائل فرشتوں نے بیان کیے ہیں، جس کے فضائل اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کیے گئے ہیں۔ معاویہ کو گالی دی، حضرت علی کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ جی ہاں، پڑھیے ان کی حقیقی روایتیں، پڑھیے کشی کو، رجال الکشی، اس کی کتاب کو پڑھیے آپ، قمی کو پڑھیے آپ، ابن المطہر الحلی الرافضی کو پڑھیے، اس کی کتاب منہاج الکرامہ، جس کے رد پہ ابن تیمیہ نے منہاج السنہ لکھا ہے، پڑھو جا کر کے کتابیں۔ یہ تاریخ میرے بھائیوں مسلمانوں کو بھلا دی گئی ہے۔ اور طلبہ عزیز، آپ سے خاص طور پہ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ سمجھیے شیعیت کے فتنے کو، اور اس سے بڑے جس سے یہ فتنہ وجود میں آیا ہے، یہودیت، اس کو سمجھیے، ان کی تاریخ کو سمجھیے۔ اور یہ جو میرے بھائیوں ماتم کیے جاتے ہیں، یہ جو نوحہ خوانی کی جاتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ عاشورہ کے دن حضرت حسین کو شہید کیا گیا، ٹھیک ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس وغیرہ نے ذکر کیا ہے، اور جمہور علماء کی یہی رائے ہے، ابن حجر نے اسی کو ذکر کیا ہے کہ عاشورہ کے دن 10 محرم کو کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا۔ لیکن اگر کوئی شہید ہو جائے تو اس کا مقام مرتبہ تو بہت بلند ہے اللہ کی، اس میں آدمی کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کو اتنا عظیم مقام و مرتبہ دیا ہے کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ اس کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی، کوئی ضرورت نہیں، لازم نہیں، لیکن پڑھے تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی شہید ہو جائے، اس کی جنازے کی نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں،
اہل علم نے یہاں تک ذکر کیا. کیوں؟ کیونکہ جنازے کی نماز اس کی پڑھی جاتی ہے جو گنہگار اور محتاج ہو دعاؤں کا. اب یہ تو شہید ہو گیا, اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے دعاؤں کی, کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کو ایک عظیم مقام و مرتبہ عطا کیا ہے, جیسا کہ بعض اہل علم نے اس کو بیان کیا ہے. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین کے نزدیک حضرت حسین کا ایک مقام تھا اور ہے اور قیامت تک رہے گا اور بلا شک دنیا یاد کرے گی, لیکن اس کو دوسرے انداز میں جو تاریخی حقائق تھے, تاریخی نظریات تھے, اس کو مسخ کر کے لوگوں کے درمیان پیش کر کے, جھوٹ گھڑ کر کے, من گھڑت روایتیں گھڑ کر کے اور اپنی طرف سے کھانے پینے کی چیزوں کو بیان کر کے ان لوگوں نے صرف اور صرف مسلمانوں کے درمیان لڑانے کا کام کیا ہے. آج لوگ دو گروہ میں تقسیم ہیں, شیعیت سنیت, دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں اور قیامت تک یہ لڑائی چلتی رہے گی, کوئی نہیں روکنے والا. یہ فتنہ جاری ہو گیا ہے ابن سبا یہودی سے, جو فتنہ جاری تھا اب یہ قیامت تک جاری رہے گا میرے بھائیوں. اسی لیے اللہ کے واسطے سمجھو تاریخ کو, سمجھو حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے پیچھے کیا مقاصد تھے, سمجھو یزید کو کہ برا کہنے میں ان کا کیا مقصد ہے. یزید کو برا کہنے میں تمام صحابہ کرام کو برا کہنا ہے کیونکہ وہ صحابی کے بیٹے ہیں. اور ابن تیمیہ کی بات کو کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یزید بن معاویہ کے بارے میں کہا, لا نحبہ ولا نسبہ, نہ تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کو گالی دیں, نہ تو گالی دیں گے نہ محبت کریں گے, اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ حکومت کے اعتبار سے سپر پاور تھا اور حاکم ہونے کے اعتبار سے اس نے اپنا جو کردار عطا کیا وہ صحیح تھا, لیکن جو یہ باتیں یزید کی طرف منسوب کی جاتی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے معاملے میں اور ان کو قتل کروانے کے معاملے میں, اس کے تعلق سے کوئی بھی صحیح سچی اور صریح روایت موجود نہیں ہے. یہ ابن تیمیہ کا فیصلہ ہے اور یہی ابن حجر وغیرہ نے باتیں کہی ہیں. امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا, انہوں نے بھی یہی جواب دیا, سکوت اختیار کیا. ابن الجوزی وغیرہ نے کہا ہے کچھ, لیکن انہوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. لہذا یزید بن معاویہ کو ظالم, جابر, کافر, فاسق, شرابی, زانی, بدکار جیسے الفاظ سے یاد کرنا یہ میرے بھائیوں مناسب ہے. ویسے بھی کسی مسلمان کو کس ظالم, جابر, فاسق, فاجر کے نام سے خاص طور پہ جب وہ مر جائے یاد نہیں کرنا چاہیے. لا تسب الاموات, اپنے مردوں کو گالی نہ دو. یہ جتنی بدعتیں ہیں, چاہیں وہ تعزیے کی شکل میں نکالی جائیں, چاہیں وہ سبیل کی شکل میں نکالی جائیں, چاہیں شربت پلائے جائیں, ان کا دین اسلام سے کوئی بھی واسطہ نہیں, ان کا دین اسلام کے اندر کوئی بھی حصہ نہیں. دین اسلام کے اندر صرف ایک حصہ ہے, عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا, جس کو ہم نے پچھلے جمعے کی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھا تھا. میرے بھائیوں, یہ مختصر سی گفتگو تھی جو ہم نے بہت ہی کئی صفحات پڑھ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. کئی کتابوں سے ہم نے آپ کے سامنے اس کا مختصر سا ایک خلاصہ, ایک نچوڑ پیدا کیا ہے. لہذا جتنی بھی روایتیں ہیں ساری کی ساری جھوٹی, من گھڑت اور کس بیانی پر مشتمل روایتیں ہیں. صرف مدینہ والی جو روایت ہے وہ بھی بیان کیا جاتا ہے جھوٹی ہے, صرف مکہ والی روایت صحیح ہے, اسی طرح جو کوفہ والی روایت ہے وہ صحیح ہے. اور حضرت حسین کو جو قتل کیا گیا ہے کیفیت کیا تھی معلوم نہیں ہے, صرف اتنا معلوم ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں قتل کیا گیا, وہیں شہید کیا گیا اور وہیں دفنایا گیا, اتنا معلوم ہے. اس کے علاوہ میرے بھائیوں جتنی بھی روایتیں موجود ہیں, چاہے وہ نیزے کے ذریعہ سے سر کو کریدنے کا مسئلہ ہو, سر کو کاٹنے کا مسئلہ ہو, یا یہ کہ سکینہ کو مارنے کا مسئلہ ہو, یا دیگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نیزے پر اٹھانے والا اور اٹھا کر کے ہلانے والا مسئلہ ہو, یہ ساری کی ساری باتیں جھوٹی ہیں, من گھڑت ہیں اور اس کا کوئی نہ تو سر ہے نہ پیر ہے. اس کے تعلق سے کوئی سچی اور صحیح روایت نہیں ملتی ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی بیان کرے اس کو لائیے اور کھنگالیے اور جانچیے, اور جانچ پڑتال کرنے کے بعد اس کی تحقیق کرنے کے بعد اس کے سامنے وہ بات پہنچائیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو بھی ہم نے سنا اب آج کے اس خطبے میں اور پچھلے خطبوں میں جو کچھ بھی سنا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام خطبوں میں جو بھی عبرت کی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ رب العالمین جو تاریخی حقائق ہیں، جو تاریخی صحیح روایتیں ہیں، ان کو صحیح طور پر سمجھنے اور لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا میرے صحابہ کو گالی مت دو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی شخص ایک مد کے برابر بھی، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب بھی وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا جو میرے صحابی نے صرف اور صرف 600 گرام آٹا، 600 گرام چاول، 600 گرام گیہوں اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہیں۔ صحابہ کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، فإنہم خیارکم، کیونکہ وہ تم میں سب سے اچھے ہیں۔ لہذا صحابہ سے بہتر نہ اس آسمان نے کوئی دیکھا ہے اور نہ زمین نے کوئی دیکھا ہے۔ صحابہ کا ایک عظیم مقام و مرتبہ ہے میرے بھائیوں۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو صحابہ کے فضائل باری باری بیان کیے جائیں گے، بالخصوص ابو بکر، عمر، عثمان، علی، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ بالجنہ، ان کی ایک لمبی تاریخ ہے، ان کے فضائل کیا کیا تھے اس کو بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کا متبع اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔